بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الرسل و اشرف الانبیاء۔ سامعین ذی وقار، بخاری کی باتیں چینل سے واقعات امیر شریعت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ بخاری کی باتیں چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ عالمی سیاسیات میں برطانیہ کی پوزیشن ڈوبتے سورج کے سہارے تلاش کر رہی تھی۔ بدی حالات یقین ہو چکا تھا کہ اب انگریز ہندوستان کو تقسیم کیے بغیر دم نہیں لے گا۔ چنانچہ اس کیفیت میں امیر شریعت نے دلی میں تقریر کرتے ہوئے جناب مسٹر محمد علی جناح سے مخاطب ہو کر کہا کہ جناح صاحب، پاکستان کی تھیوری میرے بار بار سوچنے پر بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں جس قدر اس پر سوچتا ہوں اسی قدر کھو جاتا ہوں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ مسلمان قوم اور خود ہندوستان کی نجات بھی اسی میں ہے تو اس سلسلے میں میرے چند خدشات ہیں۔ اگر آپ مجھے ملاقات کا موقع دیں اور میرے خدشات دور کر دیں تو پھر آپ آرام سے بمبئی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کے ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے حصول پاکستان کے لیے ہندو اور انگریز دونوں سے نمٹ لوں گا۔ شاہ جی نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے مسٹر جناح، یہ 10 کروڑ مسلمان قوم کے مذہب اور اس کے مستقبل کا سوال ہے۔ یہ 10 کروڑ عرب سے نہیں آئے بلکہ اسی کفر گڑھ سے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ مجدد علیہ ثانی سرہندی، حضرت خواجہ علی حجویری اور حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت پیران کلیر رحمہم اللہ جیسے ولی قطب ابدال اور شب زندہ دار لوگوں نے اپنی ریاضت و عبادت سے راجپوتانہ ایسے کفر گڑھ میں بیٹھ کر انہیں مسلمان کیا تھا۔ شاہ جی نے فرمایا، اگر ہندو اور انگریز کی ملی بھگت سے ان 10 کروڑ مسلمانوں کو کسی طرح کا نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ اسی مجمع میں شاہ جی نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اپنی عمر کا ایک تہائی حصہ فرنگی سے لڑ کر اس کے جیل خانوں میں گزارا ہے، مگر جو بات ایک دفعہ سمجھ میں آ گئی ہے پھر اس سے منہ نہیں موڑا، اور انگریز جیسی جابر سلطنت کے سامنے کھڑے ہو کر وہی کچھ کہا جس سے میرا ضمیر مطمئن تھا۔ میں مسٹر جناح کا بے حد احترام کرتا ہوں، میری ان سے سیاسی لڑائی ہے نہ ذاتی۔ آج میں آپ لوگوں کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی بات سمجھنے کے لیے اگر مجھے مسٹر جناح کے قدموں پر اپنی یہ سفید داڑھی بھی رکھنی پڑی تو اللہ کی قسم میں اس سے گریز نہیں کروں گا، لیکن بات سمجھے بغیر ان کی ہاں میں ہاں ملانے پر میں کسی صورت تیار نہیں ہو سکتا، چاہے میری قوم میرے خلاف ہو جائے۔ اس سے ملتے جلتے جذبات اور خیالات کا اظہار امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے قریباً سارے ہندوستان میں کیا، مگر قائد اعظم کی طرف سے کوئی جواب موصول نہ ہوا، تاکہ ملک میں 1946 کے نئے انتخابات کے نتیجے سامنے آئے تو مسلم لیگ ہندوستان میں 80% کامیاب رہی، لیکن امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی علیہ کے خدشات بدستور بڑھتے رہے، جن کا اظہار وہ کبھی کبھار نجی محفلوں میں بھی کرتے تھے، لیکن اس آس پر کہ شاید الیکشن سے فارغ ہو کر محمد علی جناح انہیں بلا لیں گے، بالآخر امیر شریعت کی اس خواہش کو ٹھکرا دیا گیا۔ سامعین ذی وقار،
امیر شریعت جیسا مفکر و مدبر انسان جو حق گو بھی تھا اور حق کے اوپر ڈٹنے والا بھی تھا، جس نے ہر لمحہ دین حق کی آبیاری کے لیے گزارا تھا، جس کی زندگی کا ایک ایک منٹ اور سیکنڈ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صرف ہو رہا تھا، جس نے نہ کوئی وڈیرا چھوڑا، نہ کوئی امیر نہ غریب، ہر ایک تک آواز حق پہنچانے کا حق ادا کیا۔ وہ محمد علی جناح سے مل کر اس بات کو سمجھنا اپنا حق سمجھتے تھے، چہ جائے کہ ان کی رائے ہار گئی، چہ جائے کہ وہ جو اپنا مقصد اور اپنی بات بیان کر رہے تھے اس بات کو دھتکار دیا گیا، مگر شاہ جی کی فکر آج بھی زندہ ہے، اور آج بھی ہم اپنی تباہی میں سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے شاہ جی کی اس رائے کو جھٹلا کر کس قدر نقصان پایا۔ بخاری کی باتیں چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور امیر شریعت کی باتیں سماعت فرماتے رہیں۔